अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं नेस्टको कंपनी के सीईओ जो जिनका बिज़नेस इस वक्त ट्रैवल एंड टूर्स और मैनेजमेंट के बिज़नेस को भी ये देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर। हाफिज़ इकराम साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस शोबे से कब से वाबस्ता हैं और कहाँ कहाँ आपने अपनी सर्विसेज जो है वो सरंजाम? सर, मेरा टोटल जो कैरियर है वो तकरीबन 21 इयर्स का हो चुका है ऑलमोस्ट, और मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्लस ट्रैवल एंड टूर्स के साथ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डिफरेंट होटल्स में काम कर चुका हूँ, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग को देखता रहा हूँ, हेड ऑफ सेल्स रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 to 8 इयर्स। फिर एक कंपनी है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 इयर्स मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें आपकी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, CMA आ जाती है, डीलर्स की सेल्स कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं इन कंट्रीज़ में, जैसे दुबई है, थाईलैंड है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, आपका चाइना है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल के हम लोग ग्रुप ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। ग्रुप्स के अंदर जैसे टूरिज़म की बात आती है तो उसमें इंटरनेशनल टूरिज़म के अंदर वीज़ा आ जाता है, टिकट, होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूर गाइड, जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो तमाम फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। ठीक फिर है। डिपेंड करता है कि अगर किसी का कोई एनुअल कॉन्फ्रेंसेस है या अचीवर सेल्स कॉन्फ्रेंसेस है तो उसके लिए जो उनको मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है या कॉन्फ्रेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है इवेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से, वो तमाम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी तरह अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है इसी साल नेस्टको के नाम से, जिसके अंदर मैं ट्रैवल एंड टूर्स, ट्रैवल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों देख रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पे आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को प्रमोट करने की मैक्सिमम। इस तरह से फिर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्रोच कर रहे हैं अपने सिख यात्रीज़ को। फिर आपके हिंदू कम्युनिटी जो है, इनके इवेंट को अपने पाकिस्तान बुलाया जाए और अपने पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से आपकी फार्मास्यूटिकल्स है, आपकी बैटरी वाले सेक्टर्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री है, आपकी ये बेवरेजेस कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑर्गेनाइज किया जाए चीज़ें, ठीक हो गया। स्मूथली। ठीक हो गया। अच्छा आप सब एक यहाँ पे एक तो इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, जैसे वेडिंग फंक्शंस आ जाते हैं, तो आप इसको सिर्फ अपना कमर्शियल्स जो हैं उनको कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली ना जो वेडिंग आते हैं वो हम लोग इसको आप यही कह लें कि इन शॉर्ट कि पीनट समझ लेते हैं। अगर किसी का आ जाए तो हम लोग कर लेते उसे हैं। भी देख लेते हैं। यस, 99% हमारा फोकस जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनीज के साथ है। कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि कॉर्पोरेट के सेक्टर जो है उसकी डिफरेंट उसके एथिक्स होती हैं, उनके बजट्स होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। फिर उनको जिस लेवल की सर्विसेज चाहिए होती हैं उस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इवेंट्स मैनेजमेंट के अंदर जैसे आपकी ब्रांडिंग आ जाती है, फैमिली गाला आ जाता है, कैटरिंग सर्विसेज आ जाती हैं। फिर आपकी होटल्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कराची बेस्ड हैं या मल्टी नेशनल हैं, वो कहते हैं यार हमें लाहौर के अंदर होटल्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह के हमारा और हम लोग उसकी भी सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन जिस लेवल की क्या मांगते हैं हम लोग वो चीज़ें सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन आप कह लें कि हर किस्म की जो है, जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। बड़ा ये ज़बरदस्त आपने कंपनी के अंदर मल्टीप्लाई, सर अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल जॉब्स जो है, मल्टीपल फंक्शंस को आप देखते हैं। यस, ऐसे ही आप जैसे काफ़ी जॉब कर ली, अब तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ सबसे कि यार कुछ अपना भी शेयर दो मार्केट में। अपने भी जब हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज मुझे मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा कुछ सीखा है। और आज भी मैं उन कंपनीज का, उन ऑनर्स का या उन अपनी जो टीम है या जो मेरे हेड रह चुके हैं उनका आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका रिगार्ड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा कुछ उन लोगों से सीखा। यहाँ पे हाफिज़ इकराम साहब मुझे एक बात ज़रा बताइए। जी प्लीज़। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने मुझे ये बताया कि मैंने कोई 10 एक फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी काम किया, तो वो क्या था, किस तरह की जॉब? बेसिकली वो होता ये है कि जैसे डिफरेंट टूर्स हम लोग करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड कंपनी है, आपकी पेंट इंडस्ट्री है, आपकी फार्मास्यूटिकल्स है। जब ये इनका ग्रुप हम लोग करते हैं तो उसके साथ हमने खुद ट्रैवल करना होता है इनकी सर्विसेज को देखने के लिए। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो
وہ وہاں پہ مینیج آپ ہی کرتے ہیں؟ وہاں پہ میں بیسیکلی ہمارا ٹور گائیڈ ہوتا ہے, ہمارا ادھر کا جو وینڈر ہوتا ہے لوکل, ہم لوگ اس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو سروسز ہماری کمپنیز کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں, جو کانٹریکٹ ہے, اسی کے اکارڈنگ چیزیں چل رہی ہیں ان کی. اسی طرح جس طرح ہم نے ڈے وائز ایک آئٹنری بنائی ہوتی ہے, اس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جو ان کے ساتھ میل ہمارے ہیں, جو فوڈ کی چیزیں ہیں, وہ اسی اسٹینڈرڈ, اسی معیار, اسی کے اکارڈنگ چل رہی ہیں چیزیں. یہ ہم نے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کامیابی تو پھر اسی سے ہے نا کہ آپ اس کو جا کے وہاں پہ خود اس کو جو ہے واچ آؤٹ کرتے ہیں, اس کی جو ہے جو سارے معاملات کو خود دیکھتے ہیں, جب تک ہم تبھی آپ سکسیسفل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, جب تک خود پین نہیں لیں گے تب تک وہ چیزیں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جب سے آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, کس حد تک آپ کو کامیابی ملی؟ الحمدللہ میرے جو فرسٹ منتھ تھا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ چیزیں مجھے ملیں گی اس طرح سے. میں نے 1-2 فارماسیوٹیکلس کی کچھ فیملیز کو باہر بھیجا. ابھی دبئی کے میں نے 1-2 ٹور کروائے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے کیٹرنگ سروسز کی تقریباً 850 لوگوں کا ایک ایونٹ کیا ادھر لاہور میں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے کچھ ایک اور کمپنی ہے گولڈن پل جیسے, ان کا ایک ایونٹ تھا. گولڈن پل کا بھی ایک نام ہے جی. ان کی کوئی اینول کانفرنس تھی یہ لاسٹ ویک. ٹھیک ہے. ان کی کچھ سروسز, ان کو ہوٹل ارینجمنٹس, ان کی باقی چیزیں ان کو کروا کے دی. اس طرح سے ڈفرینٹ پارٹس الحمدللہ کر چکا ہوں. تو اس میں کیسے آپ کیا کرتے ہیں, کیا کتنے انسینٹیو آپ کے ہوتے ہیں, اس میں آپ کا کیا بجٹ ہوتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ انیشیل سٹیج پہ آپ کو مائنر, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں, آپ کے کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے, اپنی سروسز کو دیکھتے ہوئے, ہم نے اتنا لو بھی نہیں جاتے کہ جس سے کل کو پرابلم ہو. ہم نے اسی طرح سے ایک منیمم مارک اپ کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, یعنی کم مارجن کے اوپر آپ لوگ کام کرتے ہیں. جہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکیں, جہاں پہ ہم لوگ کوئی چیز کمپلیمنٹری بھی دے سکیں, ہم لوگ کمپلیمنٹری سروسز بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ میں میں نے دیکھا خواتین بڑی آ گئی ہیں, کیونکہ اکثر اوقات کمپنیز کو, اور خاص طور پر ویڈنگ کو جو ڈیزائن کیا جاتا ہے, جو ڈیکور کیا جاتا ہے, وہ مارولس لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو انویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ یار خوبصورت ایونٹ ہونا چاہیے, بڑی اچھا ڈیکور ہونا چاہیے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جو ہے اپنے کلائنٹ کو کہاں تک چاہتے ہیں, کہاں تک آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسکاؤنٹ دے کر آپ ایونٹ کو جو ہے وہ اپنے بزنس میں آگے کلائنٹ کو بڑھائیں؟ سر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ کے اوپر, کہ کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بجٹ کے اوپر, جیسے میں نے بتایا نا کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, اس کے ایک بجٹس ہوتے ہیں, اس کے بجٹ کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کلائنٹ, کوئی ایسی پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں یار بجٹ نہیں ہے, ہمارے اس لیول کی سروسز چاہیے, وہ پھر آپ اپنی مرضی اس لیول کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی کلر اسکیم, ان کا تھیم, اس تھیم کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہوتا ہے. پھر تھیم سے جب آپ نے ہر چیز تھیم کے ساتھ چلنی ہے, جیسے ابھی ایک کرکٹ میچ آرگنائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ان کا وہ جو تھیم ہے وہ وائٹ اینڈ بلو ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز وائٹ اینڈ بلو میں لے, وہ تو زیادہ کاسٹ نہیں آ جاتی سر؟ ڈیفینیٹلی آتی ہے کاسٹ کی. پھر آپ کی کچھ چیزیں ایسی, اب جیسے ایک چھوٹا سا جوک بھی ہے, لیکن اس میں آپ مائنس نہیں کر سکتے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو ڈیرا ہے, جیسے ہم ڈیرا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو وہ چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے یہی جو ہے نا بلو کلر کا چاہیے. اب بلو کلر کا ڈیرا کی ڈیفینیشن تھوڑی سی کلیئر کریں ناظرین کو. جیسے کنوپی ہوتی ہے نا, جیسے مارکی کے اندر مارکی کی کنوپی جو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پہلے زمانے میں آپ کہہ لیں ٹینٹ ہوتے تھے, اب یہ اسی کا نمو بدل آ گیا. ٹھیک ہے. یہ ڈیرا آ گیا, بڑا ٹینٹ ہو گیا, اس کو ڈیرا بولتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں بلو کلر کا. اب بلو کلر تو ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں, بس تھیم بنانے کے لیے ہم لائٹنگ اس میں لگاتے ہیں تاکہ اس کا کلر اسکیم بھی وہ ہو, وہ اسپاٹ لائٹ وائٹ پہ دے دیتے ہیں, وہ کلر جو بھی لیں گے اس کے اکارڈنگ چلے. وہ اگر وہ ڈیرا ٹینٹ جو اگر وائٹ ہوگا پیراشوٹ کے اندر, تو اس میں آپ اس کلر کی لائٹ سے اس کو اس تھیم پہ لے جاتے ہیں. ہم ہر قسم کے سروسز کے اندر, آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی بولا نا کہ ٹریول اینڈ ٹور سے ہٹ کے جو ایونٹس مینجمنٹ کی تمام سروسز دے رہے ہیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. ٹھیک ہے. بس اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, کچھ وینڈر ڈھونڈنے پڑتے ہیں, کچھ نئی چیز اگر آپ کے پاس نہیں آتی اس میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کچھ. تو ہم لوگ اس طرح ڈے بائی ڈے کلائنٹ سے ہی سیکھ رہے ہیں, اپنے کسٹمر سے ہی سیکھ رہے ہیں, جس طرح ہمیں وہ بتاتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم لوگ اسی کے لیول کی سروسز دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ کا بزنس ہے, اس میں کوئی جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں؟ نوجوان جو آ رہے ہیں پڑھ لکھ کر جاب آتی ہیں, جاب ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں, اب جیسے میں کام کر رہا ہوں, میرے پاس تقریباً 3 ٹیمز ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈومیسٹک کو دیکھ رہی ہے وہ ایک ٹیم ہے, پھر انٹرنیشنل کو دوسری ٹیم دیکھ رہی ہے,
پلس ایونٹس مینجمنٹ کی جو ان کا ایکسپوئر ہے یا ان کی چیزیں ہیں وہ ایک علیحدہ سے ٹیم دیکھ رہی ہے. جب آپ کے پاس 3 ٹیم ڈفرینٹ ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو انٹرنیشنل کو دیکھ رہی ہے اس کا ڈیفینیٹلی ایکسپوئر ڈفرینٹ ہے. ڈومیسٹک والے کا علیحدہ ہے اور ایونٹس مینجمنٹ کا علیحدہ ہے. تو آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جسٹ ایکسپیرینس اور کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں سر. اس میں کوالیفیکیشن تو مسٹ ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے. جب تک پڑھا نہیں ہوگا اسٹڈی, بٹ ایکسپیرینس میں ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس ہے, کیونکہ جسے آپ پریکٹیکل جس نے ایک بار اپنے ہاتھ سے کام کر چکا ہے, آپ نے وہ چیز کر چکا ہے, تو وہ بہتر ہے. بالکل بالکل. تو اس میں کوئی انٹرنشپ کا بھی سلسلہ ہے یا؟ سر انٹرنشپ ہم لوگ کرواتے ہیں. میرے ابھی بھی میں نے ایک بندے کو بلایا ہوا ہے انٹرنشپ کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں فیمیل یا میل جو بھی ہو اس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کو فری آف کاسٹ جو ہے جو اس میں کرتا ہے, کچھ کو ہم لوگ فیول جو ہے وہ کم از کم اگر ایک بندہ آ رہا ہے اس کو لنچ یا فیول وغیرہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بس تاکہ وہ کچھ سیکھ بھی لے اور اس کا وہ جو ایکسپینس ہو رہا ہے وہ کم از کم ہم بیئر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں یہ مجھے بتائیے کہ ابھی اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو آپ اس انٹرویو کے تعلق سے کوئی خاص میسج دینا چاہیں ہمارے ویورس کو تاکہ آپ کی کلائنٹ جس میں بڑھ جائے؟ سر میں اسے ایک ہی چیز کہتا ہوں ہمیشہ, میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بار نا باہر سے ریٹ لے لیں, اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اچھے سے ریٹ لے لیں, ٹھیک ہے. پھر اینڈ پہ میرے پاس آ جائیں, پھر مجھے بتائیں کہ یار یہ کام کرنا ہے اور اتنے بجٹ کے اندر کرنا ہے. اصل ایکسپرٹیز میری تب آپ کو نظر آئیں گی جب وہ میں کام کر کے دکھاؤں گا, بالکل, اور وہ اس لیول کا کر کے دکھاؤں گا جس میں آپ کو بھی اپریسیشن ملے گی اور آپ خود مجھے اپریشیٹ کریں گے. ویری گڈ. تو جی ناظرین, آپ نے حافظ اکرام صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے خاص ایک کلائنٹس کے لیے اپنی آفرز دی ہیں کہ آپ کا ایونٹ جس طرح کا ہوگا آپ ریٹس لے لیں اور اس کے بعد میرے پاس آئیں تو پھر میں آپ کو اس سے بھی کم جو ہے اسی ریٹ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. اور اگر ویورس یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ضرور ان سے رابطہ کریں, ہم ان کا نمبر اپنی اسکرین پر چلائیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اس نمبر سے آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور اپنے ایونٹس کو اچھا اور خوبصورت بنائیں. اسی کے ساتھ مجھے اور حافظ اکرام صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.